کاموں میں بھی اور جہاں کہیں بھی دین کو ضرورت پڑی وہ بھی ساتھ رہا۔ تیسرا گروہ جب رسول کے پاس آئے نا تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ میرا حبیب ان کی بایت کا یقین نہ کرنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا خدا کی قسم آدم سے لے کر ابھی بات ہوگی، قرآن ابھی لاؤ، قرآن مسجد میں پڑھا ہے، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی میرا واجب الاحترام شیعہ نے حیدر کرار پہ انگلی اٹھائے ان کو یہ بتا دینا کہ سورۃ بقرہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، دوسرا رکوع ہے، ان کے سامنے قرآن کھول دینا اور کہنا کہ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا خدا کی قسم، میں کہتا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، لائیو ویڈیو چل رہی ہے، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ اگر جھوٹ بولوں تو دعا ہے خالق اکبر عزت فاطمہ کے صدقے مجھے یہی موت دے دے، اگر ہے تو پھر جانے یا علی۔ عزیزان محترم جملہ دیکھیے گا کہ ایک ایک لفظ ہے، اس سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب تیرے پاس تین قسم کے لوگ آ گئے جو تیرے ہاتھ پہ بایعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے کی بایعت پہ سبحان اللہ کہا، اللہ نے دوسری کی بایعت پہ داد دی، یہ تیسرا منافق کون تھا جو رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا؟ فوراً اللہ نے کہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں، یہ جھوٹ۔ اللہ قرآن ایسے پوچھئے گا نا، تین گروہ ہیں قرآن سے، خدا کی قسم میرے تو موبائل میں موجود ہے، الماری میں پڑھا ہے، اٹھائیے اور پڑھیے اس کو، قرآن ہے۔ سوال کیجئے، ڈھونڈیے ذرا تاریخ اسلام میں، احادیث میں ڈھونڈیے۔ اچھا پھر بھی اگر لگتا ہے کہ قاری صاحب عجیب پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن میں جائیے اور قرآن میں دیکھیے اللہ نے دو آیتیں نازل کی، ایک سورۃ مومنون ہے، ایک سورۃ کافر۔ یا اللہ بیچ کا کوئی راستہ رکھ دیتا، سرکار فرماتے ہیں وہی کافر ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو بندے تیرے پاس آ رہے ہیں، تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اللہ کا رسول فرما اب ہمیں پتہ یہ چلا کہ بھئی تین گروہ ہیں، ایک گروہ جنگوں کے میدانوں میں رسول کے ساتھ جامع شہادت نوش کر گیا، دوسرا وہ ہے جو اپنی اولاد کو رسول پہ قربان کرتا رہا لیکن ضعیفی کی حالت میں جنگ میں نہ جا سکا، اور جو مدینہ منورہ کے ارد گرد کے کام تھے، فارغ سے اپنے مسجد کی مزدوری کی بات آتی تھی یا دین میں کسی قسم کی بات آتی تھی، وہ جب تک جتنا ان کا وجود ساتھ دیتا تھا وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے، ساتھ ساتھ کام کرتے رہتے تھے، سرکاری محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو عزیزان محترم تیسرا گروہ وہ کون سا تھا؟ وہ جو ہے سمجھ آ رہی ہے، وہ تیسرا گروہ کون سا تھا جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے جو بڑھ رہی ہے۔ یا اللہ بیماری کیسی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں، خدا کی قسم مزہ لیجئے گا، قرآن ہے، کوئی ادھر کی بات ادھر نہیں، قرآن آپ مومنین کی خدمت میں پڑھیں۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ دوسری باتیں نہیں آتی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم آپ مومنین کی محبت ہے، آپ مومنین کی یہ دعائیں ہیں جو مجھے کرتے ہیں، انشاءاللہ مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ آج میں کسی اور مقام پر ہی ہوں۔ یہ آپ مومنین کی حوصلہ افزائی ہے کہ اسی ممبر پر میں نے بولنا سیکھا، اسی ممبر پر الحمدللہ میں نے خطابت پہ عبور حاصل کیا، اب الحمدللہ آپ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور بھی تو بہت ساری کام ہیں، آپ انشاءاللہ آپ اپنے حقیر بھائی کو سنتے رہتے ہیں۔ تو جملہ سنیں گا عزیزان محترم کہ بھئی پہلا تو ہے، پہلا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، مولا دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، مولا تیسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مولا باتیں تو سارے سیم بھائی سیم کر رہے ہیں لیکن دو مومن بن گئے، تیسرا منافق کیوں ہے؟ دیکھو بات تینوں ایک جیسی کر رہے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسرا بھی کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تیسرا بھی کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جملہ سنیے گا یہاں پر انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ اچھا چلے، پہلے نے کیا کہا؟ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، دوسرے نے کہا اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تیسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ مولا دو کی آواز اشہد ان سن کر تو نے داد دی ہے، تیسرے پھر تو نے لعنت کیوں کی ہے؟ تیسرے
کو تو نے کافر کیوں کہا؟ خدا کی قسم میرے پاس قرآن ہے، میں ممبر پہ آپ کو قرآن دکھا سکتا ہوں، ایک ایک لفظ کا میں خود بھی ذمہ دار ہوں، آپ مومنین بھی شہادت لے کر قرآن سے ذمہ دار بنیے گا۔ یہ کیا بات ہے، وہ کیا بیماری ہے، وہ کون سی بیماری ہے جو جگہ بہ جگہ وہ جیسے جیسے رسول کے قریب آتے جائیں گے ان کی بیماری بڑھتی جائے گی؟ پھر کوئی چیز جو ہے نا جو وجود رسول سے تعلق رکھتی ہے جو ان کی بیماری بڑھنے کا سبب بن رہی ہے۔ خدا کی قسم موضوع بہت بڑا میں نے رکھا ہوا ہے کہ توجہ ہے نا۔ اچھا کون سی چیز ہے؟ اچھا وجود سرکار محمد ان کے صدقے تو شفائیں نہیں ملتی، تو پھر کو کون سا بندہ ہے جو شفا کے مجمع میں بلکہ شفا کی جمع پر رحمت للعالمین کے پاس آ کر بھی بیماری میں مبتلا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا نا سرکار محمد مصطفیٰ کو، کوئی بھی۔ اچھا جملہ سنے گا، میں اسی پہ رک کر آقا کی شان کو بیان کرتا چلو، انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھتی جائے گی کہ رسول خدا کا مقام سمجھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق اکبر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب سلسلہ نبوت ختم ہوا اور سرکار محمد مصطفیٰ میں منتقل ہوا نا تو یہ بات آ گئی کہ یا اللہ کہ ہم تیرے نبی نہیں ہیں، کہ یا اللہ ہم نے محنت نہیں کی تیرے لیے، کیا یا اللہ ہمارے چہروں پہ حسن نہیں ہے، کیا یا اللہ یہ بڑا کاروان صاحب شریعت نہیں ہے، کیا یہ سارا کاروان کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک ہے۔ تو کہا اس پہ یوسف نہیں ہے، تو کہا ہے، کہا اس پہ خلیل اللہ ابراہیم نہیں ہے، کہا ہے، کہا یحییٰ و زکریا نہیں ہے، کہا ہے، تو کہا عیسیٰ نہیں ہے جو سولی پہ گیا، کہا ہے، تو پھر یا اللہ تو نے محمد مصطفیٰ کو ہی محبوب کیوں بنایا؟ توجہ فرمائیے، یہ بات تو ہے نا بھی 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں، پھر ان کا امتحانات ہوئے، پہلے 313 نبی بنے، ان میں سے جا کر آگے 5 اولي العزم نبی بنے۔ مولا یہ جو امتحان لیا ہے آپ نے، اولي العزم نبی 5 بڑے نبی بنائے ہیں، ہمیں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں بھی دیکھیے گا اگر محمد مصطفیٰ کو محبوب بنانا ہی تھا، چلے ہم امتحان میں فیل ہو گئے تھے، ہم امتحان میں تھوڑے سے نمبر کم آ گئے تھے، آپ نے ہمیں ایک سائیڈ پر رکھ دیا، یا رسول اللہ اے میرے خالق اکبر، پھر 313 آپ نے پسند کیے، 313 کا امتحان لیا، پھر 5 کامیاب ہوئے، پھر 5 کامیاب ہوئے، 5 میں نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، لیکن تو نے نہ عیسیٰ کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا۔ مولا تو نے مصطفیٰ میں ایسا دیکھا کیا ہے کہ اپنی ساری خدائی لٹا بیٹھا؟ توجہ خدا کی قسم، وہ واجب الاحترام آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں تو نے ایسا کیا دیکھا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیے گا اگر قرآن ہے اس دور میں بہت بڑی فضیلت والی کتاب ہے قرآن، اس سے پہلے نہ کوئی آئی تھی نہ کوئی آئے گی، اتنی فضیلت والی کتاب قرآن مجید، لیکن تورات بھی تو اللہ کی طرف سے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے، اب وہ بھی تو ایک نبی پہ نازل ہوئی ہے نا، وہ بھی ایک نبی کو ملی ہے نا، لیکن اللہ اتنی کون سی بات ہے، اس کی کتاب جیسی ہماری کتاب نہیں، محترم اس کی کتاب جیسی ہماری کتاب نہیں، ٹھیک ہے، اس جیسے ہم نہیں، اور پھر اس کی امت جیسی ہماری امت نہیں۔ مولا یہ اتنی فضیلت اس کو دی کیسے؟ اللہ کے بارگاہ میں فرشتوں نے التجا کی، مولا ہم بھی تھک چکے ہیں، ان کی باتیں سن کر تھک چکے ہیں، آپ کیوں نہ ان کا اور رسول خدا کا یہ جو فرق ہے واضح کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے چلے پھر ایک امتحان ہو جائے، ایک جگہ پر سب کو جمع کرو، اللہ اکبر، ایک جگہ پر، خدا کی قسم یہاں پر بھی رک کر میں ایک جملہ آپ مومنین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، ایک جگہ پر سب کو جمع کرو۔ اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی تشریف فرمائیں، خوبصورت کرسیاں بنی ہوئی ہیں، سارے اللہ کے نور کے قطروں کے صدقے اس دنیا میں آنے والے سارے نبی موجود ہیں، یحییٰ و زکریا و موسیٰ عیسیٰ سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر نبی اپنے صبر پر اپنے امتحان پہ ناز کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اولاد قربان کر دی تھی، کوئی کہتا ہے میں نے کنویں میں اتنی زندگی گزاری، کوئی کہتا ہے میں مچھلی کے پیٹ میں اتنی دیر رہا، یہ وہ ساری اپنے امتحانات میں کامیابیوں پہ بیٹھے ہوتے فخر کر رہے تھے۔ اتنے میں اچانک کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ اب میرے محبوب کو لایا جائے، جب کہا نا اب میرے محبوب کو لایا
جائے. جب اب سب دیکھنے لگے کہ اب آ رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ, اب ہم بھی دیکھیں گے کہ اس میں ایسی بات کون سی ہے. جب ہم خلق کیے گئے ہمارے کانوں میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس کے ثنا خان بن کے جا رہے ہو, تم اس کی نالین کے صدقے میں جا رہے ہو, تم نے جا کر اس کا تعارف کرانا ہے. آج دیکھ بھی لیں گے کہ وہ ہے کیسا, آج بات بھی کریں گے کہ وہ بولتا کیسے ہے, آج دیکھیں گے بھی وہ چلتا کیسے ہے. سارے نبی اپنی اپنی جگہوں پر مختلف جملے فرما رہے تھے, لیکن اتنے میں اچانک سے ایک پردہ ہٹا. جب ایک پردہ ہٹا نا تو خدا کا وہ نور نازل ہوا جس کے صدقے اللہ نے نور کو نور بنایا. وہ نور جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا نا, جس نبی کے قریب سے وہ گزر رہا تھا نا, اسی نبی کی گردن نہیں جھکی بلکہ جس جگہ پر رحمت للعالمین کے قدم تھے وہاں سجدہ کرنے لگا. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا کیا کر رہے ہو, سوال کرو, کیا کر رہے ہو, رکو ان سے پوچھو, ان کی چال کو دیکھو, ان کے سامنے آؤ. کہا ہم نہیں آ سکتے, جس کے قدموں کی برکت ہم نبی بنے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آواز بلند صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابراہیم, کجی مولا, جواب ملا کہ لگے میں مان گیا ہوں, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بولا میں مان گیا. کہا کیسے؟ کہا بولا اتنی خوبصورت شخصیت, میری جرت ہی نہیں بڑھ رہی میں قدموں سے اوپر نگاہیں کر کے ان کے چہرے کی زیارت کر سکوں. اللہ اکبر. سارے نبی خاموش ہو گئے, غلاموں کی طرح پیچھے کھڑے ہیں, رسول خدا سرداروں کی جگہ آگے کھڑے ہیں. اب وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ گئی. سارے نبیوں کو جواب ملا, سارے واپس. یہ موضوع ایک بہت بڑا ہے, بس میں ہلکا سا آگے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال بولا آپ کا مقام کیا ہے؟ توجہ ہے, آپ کا مقام کیا ہے؟ میں شان مصطفیٰ بتانے کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع پر آؤں گا. آپ کا مقام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سننا چاہتا ہوں. آپ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. سرکار فرماتے ہیں آپ کو کس نے کہا؟ توجہ عزیزان محترم. کہا قسم پر خدا, آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جب سارے نبی حضرت انسان کو راہ ہدایت پر لانے سے قاصر رہے, پھر اللہ نے ہمیں بھیجا. ہم اگر اپنی حقیقی شکل میں نازل ہوتے دنیا ہمیں پہچان نہ پاتی. اللہ اکبر. تو کہا پھر بات یہ ہے کہ آپ افضل ہیں. کہا کس سے؟ کہا نماز سے, قرآن سے. سرکار فرماتے ہیں دنیا کو ہم ہی نے تو بتایا ہے نماز کسے کہتے ہیں, دنیا کو ہم ہی نے تو بتایا کہ روزہ کسے کہتے ہیں. اور یاد رکھو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. کچھ نمازی بھی ہیں جو دھوکہ دیں گے, جو ہے کچھ نمازی بھی ہیں دھوکہ دیں گے, کچھ قاری بھی ہیں دھوکہ دیں گے, کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں خدا کی قسم جو تجھے دھوکہ دیں گے. وہ میری بات نہ بھولنا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں بیماری. اب میں وہ بیمار لوگ تجھے دکھانے جا رہا ہوں. اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, خدا کی قسم پوری دنیا سن رہی ہے. نقوی اپنی ہر لفظ کا ذمہ دار ہے. قرآن الماری میں پڑھا ہے, کھولو اور اپنی آنکھوں سے آیتوں کا مطالعہ فرما لیجیے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. یہاں تک ایک منٹ کے لیے رکے گا, میں پچھلی بات کو ساتھ میں ملا کر آپ کے میں بنیاد سے وہ جو ہے مریض انسان بنیاد سے میں آپ کو دکھا دوں, کیونکہ یہ وائرس بہت گندا وائرس ہے. اس وائرس سے بچیے گا عزیزان محترم. اب کیا ہو گیا کہ اب وہ سرکار فرمانے دیکھو کچھ نمازی بھی ہیں جو نماز کی آڑ میں بہت کچھ کہہ دیں گے, بات نہ سننا. اچھا, کچھ قاری بھی ہیں جو تلاوت کے بھروسے تم سے بہت کچھ بدلوا دیں گے. یاد رکھنا تلاوت پہ غلطی نہ کھانا, اچھی قرات دیکھ کر ہماری طرف سے متوجہ اپنی توجہ نہ ہٹانا. مولا کچھ جہادی بھی ہوں گے
جو جہاد کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، تو پھر مولا ہم نے کرنا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سنو، نمازی وہ نمازی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم سرکار کے فرمان موجود ہے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا نمازی بھی وہ نمازی ہے جس کے دل میں ولائے علی ہے۔ ہاتھ جڑ گئے، کہا مولا اب ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہے کیونکہ لفظ پہ زور ہے، اس لیے مومنین، آپ مومنین کی خدمت میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ اگر بندہ دل میں ولایت علی نہ رکھتا ہو، علی کو امیر المؤمنین نہ مانتا ہو، توجہ خدا کی قسم، آپ کاش میرے پاس پر ہوتے، میں پوری دنیا کو یہ بات بتاتا، اور الحمدللہ اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے، جانے جائے نہیں، پھر بات جا رہی ہے اور میں مطمئن ہو کر خطابت کر رہا ہوں، مجھے داد ملے نہ ملے الحمدللہ میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں قائم آل محمد کی خدمت میں جب بروز محشر حاضر ہوں گا، ہاتھ باندھ کر کہوں گا مولا یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بلکہ مجھے تو پتا تھا کہ میرا آقا و میرا مولا جن کی نولین کے صدقے اللہ نے مجھے زبان عطا کی، پھر علم عطا کیا، میں بیان کر رہا ہوں، مولا آپ بھی گواہ ہیں اور یہ آنکھ بھی گواہ ہے۔ ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا اگر کوئی بندہ یہاں پر مزہ لے کے جملہ سنے گا، مولا اگر کوئی بندہ علی کو چھوڑ کر نماز ادا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے خدا کے وعدہ لا شریک ہونے کی قسم ہے، اللہ نماز کی حالت میں لعنت کرتا ہے۔ کس بندے پر؟ جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ تو کہ مولا بس اب بات ختم ہو گئی، کب پوچھنا آگے کا کیا پوچھوں؟ اب تو باتیں ہی ختم ہو گئی بھائی، نماز افضل ہے روزے سے، نماز افضل ہے تلاوت قرآن سے۔ جب نماز ہی ولایت کے بغیر نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کہاں ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ تو پھر بات کی بات ہے، تلاوت قرآن کہاں سے؟ ہاتھ جڑ گئے جیزانی محترم۔ اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ دل کے مریض کون ہیں۔ یہاں سے بات واضح ہو رہی ہے، آپ یہاں سے بھی نتیجہ لے سکتے ہیں، لیکن بات آگے بیان ہو۔ اب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ یا رسول اللہ، مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی بیماری والے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں اور ان کی بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جو حق کے دشمن ہیں۔ وہ جو ہے شاذب سمجھا رہی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کون ہے؟ جو حق کے دشمن ہیں۔ اب ہاتھ جڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کمال کی بات کہہ دی۔ اب جناب سلیمان خطاب کر رہے ہیں رسول خدا سے، بات کر رہے ہیں رسول خدا سے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے پھر وہ حق کیا ہے؟ عزیزان محترم، قرآن پڑھا ہے، خدا قسم آپ قرآن سے ایک ایک لفظ دے، وہ ایک الگ بات ہے، مجھے ربائی نہیں آتی، نہ مجھے وہ سور آتا نہ تال ہوتا ہے، میں نے جو بھی عرض کرنا ہوتا ہے اپنے گنہگار گلے سے کرنا ہوتا ہے، وہ چیز آپ لوگوں نے علم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ کل آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے بھی آپ علی کو افضل کیوں مانتے ہیں، آپ علی کی طرف متوجہ کیوں ہیں، آپ علی کی طرف متوجہ کیوں ہیں؟ تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، ان سے بھی جواب مانگ سکتے ہیں، بھائی ہم علی کی طرف متوجہ اس لیے ہیں یہ علی ہی ہے جس کی وجہ سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ سنیے، بھی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، اور اچھا بیماری ہے بھائی، دور سے ہم نے دیکھا لوگ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تھے، جب تشریف لاتے تھے تو رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، رسول خدا دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کر دیتے تھے۔ کوئی بیمار آتے تھے، رسول خدا مجھے صحت نہیں مل رہی، تندرستی نہیں مل رہی، آپ مہربانی فرمائیں، سرکار دعا ہاتھ بلند کرتے تھے، اس کو شفا مل جاتی تھی، وہ واپس جاتے ہوئے رسول خدا کی نعتیں پڑھتے تھے۔ جو آنکھوں سے اندھے تھے وہ بھی رسول کے خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، سرکار اپنے لب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگاتے تھے، وہ یعنی دیکھنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ واپس پلٹ جاتے تھے۔ مولا یہ کون سے مریض ہیں جو آپ کے پاس آتے تو ان کی مرض بڑھ جاتی ہے، پھر آپ ہی کے پاس کیوں؟ یہ گلیوں میں کوچوں میں جب بھی کہیں پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کی مرض نہیں بڑھتی، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں ان کی مرض بڑھ جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو چیز ان کو بیمار کر رہی ہے نا وہ میری عزت ہے،
اللہ اکبر. جملہ سنے گا مزہ ہی ہوتا ہے, بات اور الفاظ ہی ہوتے ہیں نا. تو فرماتے ہیں کہ وہ میری عزت ہے. کہا یا رسول اللہ, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ تجھے مان رہے ہیں. کہنے لگے سلیمان, جی مولا, ان کو بتاؤ میری عزت کس چیز کا نام ہے. توجہ توجہ توجہ, میری عزت کس چیز کا نام ہے. میں نے کل بتایا تھا نا. کہا یا رسول اللہ, بتایا نہیں تھا آپ نے, بلکہ اس عزت کو دکھایا بھی تھا. اللہ اکبر, اس عزت کو دکھایا بھی تھا. اب منظر آگے بڑھنے لگا. کہا یا رسول اللہ, بات تو کمال ہو گئی, پھر اس چیز کا پتہ چل گیا کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں مرض پڑ جاتی ہے, وہ چیز آپ ہی کے پاس ہے. سرکار فرماتے ہیں ہاں وہ میرے پاس ہے. تو یا رسول اللہ ذرا وضاحت کیجیے. کہنے لگے سلیمان, تو نے پہلے بھی کہا تھا, تو میں نے تجھے جواب میں یہ کہا تھا کہ اس چیز کا نام حق ہے. یہ لوگ حق کے منکر ہیں, یہ جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک یہ جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. تو بھائی یہ حق ہے کیا؟ تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی خدمت میں جب میں نے یہ سوال کیا کہ حق کیا ہے, حق کیا ہے, حق کیا ہے, تو جب میں نے بار بار تکرار کیا نا, تو سرکار نے فرمایا سلیمان دیکھو, ایک مریض میرے پاس آیا ہے تو مرض کے لے کر آیا ہے, میں اس کو شفا دینے جا رہا ہوں, میں اس کی مرض کو واضح کر رہا ہوں. کیوں نہ ایسے ہو سارے مریض مل کے آئیں. اللہ اکبر, سارے مریض. کہا یا رسول اللہ, اس آیت میں جتنے بھی مریض ہیں وہ سارے تمہارے پاس آتے ہیں. سرکار نے مسکرا کر فرماتے ہیں سلیمان, آتے نہیں, میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہیں. سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہوں خدا کی, کوئی ادھر کی ادھر کی بات نہیں ہے. تفسیر کوثر آپ مطالعہ فرمائیے, قرآن مجید کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب ہے, وہ پڑھا اور مسجد میں آپ اٹھا کر اس کے مطالعہ فرمائیے. اور یہ آیت ابھی خدا کی قسم ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, اپنے ایک ایک کتابت میں لفظ کا ذمہ دار ہوں, اور جب سے پڑھ رہا ہوں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں. اب کیا ہوا, جب کہا نا سارے مریض مل کر آئے تاکہ مجھے بار بار کہنے کی زحمت نہ ہو, ایک مرتبہ ہی بتا دوں. تو کہا مطلب کل نماز کے بعد کتاب ہوگا. سرکار فرماتے ہیں ہاں کتاب ہوگا. تو کہا یا رسول اللہ پر ٹھیک ہے, میری کیا اوقات ہے. جناب سلیمان کلیم کل نماز پہ آنا, کل نماز پہ آنا, کل نماز پہ آنا. لوگوں نے کہا سلیمان ہم تو ہر روز آتے, تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہر روز. کہا میں بس یہ چاہتا ہوں کوئی مریض بچ نہ جائے, کوئی ایسا بچ نہ جائے جو مجھے نہ پتا چلے, اور میں سبحان اللہ اس کے پاس ہوں, یہ گندا وائرس مجھے بھی لگ جائے. تو میں اس لیے سب کو بار بار کہہ رہا ہوں. سارے جمع ہو گئے, سبحان اللہ جزاک اللہ. اب باتیں شروع ہو گئی. مسجد نبی تھی. اب سلیمان کی عادت تھی یہ نماز سے پہلے در زہرا کو بوسہ دیتے تھے. یہ گزرتے تھے. ایک بندے نے کندھا ہلا کر کہا کمال کی بات ہے سلیمان. کہا کیا ہوا. کہا اذان سنی تھی, تیرا حق بنتا ہے نماز ادا کر, نماز میں تو اکثر لیٹ ہو جاتا ہے, کیا کرتا ہے. کہا اسی دروازے پہ جاتا ہوں جس کی وجہ سے نماز قبول ہونی ہے. بھائی میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو سلیمان. کہا تو نے مجھے دیکھا ہے, کبھی رسول خدا پہ توجہ کی ہے. تو کہا کیا ہوا. کہا رسول خدا مجھ سے پہلے اسی دروازے پہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر, رسول خدا کی سنت کو ادا کر کے آتا ہوں, میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی آتا ہوں. یہ عادت تھی جناب سلیمان کی. جب نماز کے لیے آتے تھے رسول خدا کی یعنی آقازادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے بوسہ لے کر پھر آگے بڑھتے تھے. اب بات سننے کا ذرا. اب کیا ہوا, اب سارے بیٹھے, رسول خدا اس انتظار میں تھے سلیمان آئے. سلمان اس انتظار میں تھا کوئی مریض رہ نہ جائے. آج تیسرا بھی ظاہر ہو ہی جائے. اب کیا ہوا, سارے جمع ہو گئے. تو اب جب سارے جمع ہو گئے جناب سلیمان مسجد نبوی کے دروازے پہ تشریف لائے. جناب سلیمان نے ایک مرتبہ ایسے دیکھا, مسجد پر ہے, کہا الحمدللہ. پھر اس طرف دیکھا تو کہا الحمدللہ. پھر چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا, مسکرا کے فرمایا سبحان اللہ. اللہ اکبر, کہا سبحان اللہ. سرکار نے اشارہ کیا, جناب سلیمان نے گردن جھکائی, اصحاب نے رستہ دیا, قریب گئے. کہا سلیمان اقامت پڑھو. کہ یا رسول اللہ آپ میرا انتظار کر رہے تھے. کہا سلیمان وہ وجہ تو ہے جس سے مریض ظاہر ہوں گے. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. اب یہ باتیں خوبصورت دونوں چہروں کے درمیان میں. جناب سلیمان نے اقامت پڑھی, نماز شروع ہوئی, نماز ختم ہوئی. اب سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنا رخ مبارک پھر عوام کی طرف کیا, اشارہ کیا. سلیمان جی مولا اب کھڑے ہو. جناب سلیمان کھڑے ہو گئے.
کہا آپ پوچھ یا رسول اللہ کیا؟ وہی سوال کیا کہ وہ چیز بتاؤ جس کی وجہ سے مرض پڑ رہی ہے. اللہ اللہ آج میں دکھاؤں گا. تو کہا ہاں یا رسول اللہ آپ بسم اللہ ارشاد فرمائیں. تو سرکار محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سلیمان میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ چیز حق ہے, وہ چیز حق ہے, یہ حق کی مخالفت کریں گے مرض بڑھ جائے گی, یہ چیز کی مخالفت کریں گے مرض بڑھ جائے گی. عزیزان محترم تو جناب سلیمان نے کہا یا رسول اللہ اب اتنی دنیا ہے, اتنی جگہ ہیں, اتنے رہبر موجود ہیں, یہ تو کمال کی بات ہو جائے گی. بہت ساری آیات قرآن مجید ہیں, بہت سارے اشارے ہیں, اب ہم تو ناقص علم ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق کہاں ہے, حق کس جگہ پہ ہے, حق کدھر ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. سرکار فرماتے ہیں پھر سنو حق آج میں تمہیں بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا. کہا حق وجود رکھتا ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں وجود رکھتا ہے. تو کہا پھر یا رسول اللہ مجھے دکھائیے. سرکار فرماتے ہیں یہاں کوئی ایسا ہے جو حق بن سکتا ہے؟ اے سلیمان انتظار کر ابھی حق نہیں آیا. جیسے کہا نا ابھی حق نہیں آیا. عزیزان محترم جناب سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ شروع ہو گئی. اب رسول خدا نے اپنا چہرہ مبارک نگاہ مبارک تھوڑی سی جھکائی. جناب سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو رہی تھی. ساتھ میں بیٹھنے والا دونوں کی باتیں سن رہا تھا, ساتھ میں بیٹھنے والا دونوں کی باتیں سن رہا تھا. سلیمان کا پاؤں ہلا کر کہتا ہے آؤ سلیمان آداب سیکھا کر, رسول خطاب کریں اور تو مسکرا رہا ہے. کہا مجھے پتا ہے حق کیا ہے. اللہ اکبر مجھے پتا ہے حق کیا ہے, میں تو خدا کا اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں. سلیمان نے سب سے پہلے بعد از خدا جس دروازے پہ پیشانی جھکائی وہ دروازہ ہی حق ہے. اللہ یا رسول اللہ علی جل اللہم صلی علی محمد محمد. کان پر اذان ہو رہی ہے. واہ جی واہ کیا بات ہے. دہ بجے بعد کریے. ہاں ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم.
عزیزان محترم، بس پھر واجب الاحترام کا آنا تھا اور میرا جانا. جب ہوئی نا کاروان کی تیاری مکمل، جہاں پہ کہاں بات چھوڑ دی، خوبصورت کاروان تیار ہو گیا. اب حضرت عباس سے مظلوم کربلا، مسافر، اور آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے وطن میں اس جگہ کو چھوڑنا جہاں بچپن گزرا. میرے پاس کاش وقت ہوتا، خدا کی قسم. یہ مصائب جو ہوتے ہیں ہم لوگ صرف ہلکے ہلکے الفاظ پڑھ کے نا موٹے موٹے آگے گزر جاتے ہیں. آج میں مقتل کی کتاب سے شہادت جناب علی اصغر پڑھ رہا تھا. خدا کی قسم نیچے لکھا ہوا کہ اس الفاظ سے بیان نہیں کرنا، کیونکہ مولا حسین نے بیان فرمایا تھا. کٹے ہوئے گلے سے جب آواز آئی نا تو مولا حسین فرماتے اصغر بیٹا میرا غم سن کر لوگ ماتم کریں گے، تیرا غم سن کر دنیا مر جائے گی. اللہ اکبر. خدا کی قسم کبھی موقع ملا نا تو میں آپ مومنین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ وقت آتا جائے گا. اب تیاری ہوئی. حضرت عباس سے فرما رہے ہیں مولا حسین. عباس کہا جی مولا. کہا یہ کاروان چل کیوں نہیں رہا؟ آپ کو پتہ ہے نا محملوں میں وہ سوار ہو چکی ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی تھی. میری بہنوں نے کبھی گرمی کا سامنا نہیں کیا تھا، تو وجہ کیا ہے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دینا، علی اکبر کی بہن جو ہے نا وہ محمل میں سوار ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اور میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. آپ تشریف لائیے. عزیزان محترم جملہ سنیے گا. تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا. سرکار فرماتے کیا دیکھ رہے ہو آقا؟ فرمایا میرا عباس، مجھے بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کہا سغرا اکبر سے بہت پیار کرتی ہے، جب اکبر جائے گا نا تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ اکبر کی بات مان لے گی. عزیزان محترم اشارہ ہوا جناب علی اکبر کی طرف. اب چلیں. حضرت علی اکبر کو پتہ چلا، نظریں جھکی ہوئی تھیں. حضرت علی اکبر کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے مبارک پر اس طرح رکھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ٹھنڈی سانسیں لے رہے تھے. تو حضرت امام حسین نے آگے بڑھ کر بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا. کہا اکبر روتے کیوں ہو؟ کہا مولا بس تمہاری بہنوں کے اپنے نصیب، میری بہن کے اپنے نصیب. بابا آپ نے سغرا کا پیار دیکھا ہے، میرا پیار نہیں دیکھا. کہا اکبر اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سغرا کو یہی رہنے دو. اکبر میری مجبوری ہے. اکبر اس کی شکل جو ہے نا، جو اس کی صورت ہے نا میری ماں سے ملتی ہے. اکبر میں برداشت نہیں کر سکتا. جب کہا نا اکبر میں برداشت نہیں کر سکتا تو کہنے لگے بابا پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو کہو کہ محمل سے اتر جائے، اس کو کہو کہ محمل سے اتر جائے. اب جناب علی اکبر نے بڑی مشکل کے ساتھ، میں خدا کی قسم آگے گزرنا چاہتا ہوں، میں یہاں رک کر مصائب نہیں پڑھنا چاہتا. اب کیا ہوا؟ بڑی مشکل سے علی اکبر نے آقا زادی کی خدمت میں گزارشات کی. آقا زادی جیسے محمل سے نیچے تشریف لائی نا تو کہا اکبر اکبر میرا ایک سوال ہے تو مجھ پر ایک منت کرے گا؟ علی اکبر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، بتائیے میں بھی پورا کروں گا. کہا جب دولہا بنو گے نا مجھے لینے آنا. علی اکبر جب دولہا بنو گے نا تو مجھے لینے آنا. کہا کیا ہوا؟ کہا کل میں نے دیکھا تھا دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، رو رو کر کہہ رہے تھے میرے اکبر کو بھی مہندی لگے گی، میرے قاسم کو بھی مہندی لگے گی. نہ جانے کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ میں وہاں پر تشریف لا رہی ہوں، میں وہاں پر آ رہی ہوں. دونوں بہن بھائی خاموش ہو گئے تھے. اکبر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو نے دولہا بننا ہے پردیس میں، مجھے لینے آنا. جب یہ بات کہی نا علی اکبر ایک طرف رک کر کے رونا شروع کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بہنا میں وعدہ کرتا ہوں اگر دولہا بنا تو میں تجھے لینے آؤں گا. اب یہ بات سن رہے تھے مظلوم کربلا، رکھتا کربلا کی طرف باڑے مار کے حسین رونے لگے. علی اکبر قریب آئے، علی اکبر قریب آئے. کہا بابا روتے کیوں؟ کہا اکبر وعدہ وہ کرے جو پورا کر پاؤ گے. اکبر بہن سے وعدہ وہ کرنا جو پورا کر پاؤ گے. کہا بابا اس کا مطلب یہ ہے کہ پردیس میں میری شادی نہیں ہوگی؟ سرکار
فرماتے اکبر تیری شادی ہوگی لیکن تیری برات کو لوٹا جائے گا، اکبر تیری برات کو لوٹا جائے گا۔ علی اکبر نے کہا بابا لوٹا جائے گا کیا مطلب؟ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر مجھ سے زیادہ سوال نہ کر بیٹا، جو کہہ رہا ہوں نا وہ کر۔ آگے بڑھنے لگے، پیچھے منظر کیا تھا؟ دیوار سے ٹیک لگا کر حسرت بری نظروں سے علی اکبر کے پیچھے کی طرف سے آقا زادی دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی اکبر کو لے کر چند قدم مولا حسین آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بابا اگر وہ بیمار کی حالت میں نا تو بھیا سجاد بھی بیمار ہے، اگر مستورات کی وجہ ہے نا تو بھائی سب سے چھوٹی بی بی سکینہ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ بابا مجھے وجہ کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے سغرا کو کیوں اتارا ہے؟ بابا پھر میں نے ان سے وعدہ کیا، آپ نے وعدے سے بھی انکار کر دیا۔ بابا میرا دل گھبرا رہا ہے، میں بھی سغرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بابا کچھ وضاحت کیجئے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اکبر جب 10 محرم کی شام غریبہ آئے گی علی اکبر میرا عباس بھی نہیں ہوگا، میرا قاسم بھی نہیں ہوگا۔ جملہ سنے گا عزیزان محترم، دل پہ ہاتھ رکھ کے تو کہا اجر رسالت اس انداز میں ملے گا، ارے ان کے سروں سے ردائیں اتر چکی ہوں گی، ان کے چہروں پہ ظلم کی تحریریں لکھی جائیں گی۔ اکبر میں نہیں چاہتا کہ سغرا کی شکل ملتی ہے میری ماں سے، اکبر ایک تماچا پہلے میری ماں نے کھایا تھا، ساری زندگی علی عزادار رہا تھا۔ علی اکبر اگر شام غریبہ میں کسی نے سغرا کو تماچا مارا علی اکبر قیامت برپا ہو جائے گا۔ لا لعنت اللہ کو Oh,